الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو ایک ایسی حکایت سناؤں گا کہ جس میں ہمارے بزرگان دین ہمیشہ نیکی کی دعوت دینے میں، اچھی بات بتانے میں کبھی پریشان نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کے سامنے جیسا ہی شخص کیوں نہ ہو اس کو وہ نیکی کی دعوت دے دیا کرتے تھے، اس کا ذہن فکر آخرت کی طرف متعلق بنا دیا کرتے تھے۔ آئیے میں آپ کو اس ضمن میں ایک بہترین حکایت سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرمایہ دار، ایک رئیس زادہ کو نہایت سج دھج کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا۔ وہ رئیس زادہ گھوڑے پر سوار تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، آپ نے زبردست قسم کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، پھر اسے بہت ساری خوشبوؤں میں بسایا ہوا ہے، اور ہر طرح سے اپنے ظاہری بدن کو زبردست خوبصورت اور صاف ستھرا کیا ہوا ہے۔ یقیناً یہ اس لیے ہے کہ تم شاہی دربار میں جا رہے ہو تاکہ تمہیں وہاں پر شرمسار نہ ہونا پڑے۔ حالانکہ یہ بادشاہ جو ہے یہ اس کمزور دنیا کا بادشاہ ہے، اور اس کے درباری جو ہیں، جو اس کے وزیر مشیر ہیں، وہ بھی آپ ہی کے جیسے بے اختیار لوگ ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل کے شاہی دربار میں حاضری جب ہوگی، وہاں انبیاء اکرام علیہم السلام ہوں گے، اولیاء اعظام رحم اللہ السلام ہوں گے۔ وہاں کے لیے آپ نے اپنے باطن، آپ نے اپنے اندر کی کچھ زیب و آزائش کی ہے، کچھ اس کو آرائش کیا ہے آپ نے؟ کیا وہاں گناہوں کی گندگیوں اور بدکاریوں کی بدبو کے ساتھ آپ حاضری دیں گے؟ وہ مالدار شخص نہایت توجہ کے ساتھ آپ کے ارشادات سن رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی اپنے اس گھوڑے پر اس کی طاقت سے بھی زیادہ بوجھ ڈالا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، جب آپ اپنے گھوڑے پر اتنا ترس کھا رہے ہیں کہ اپنے طاقت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈال دیں، تو پھر اپنے کمزور بدن پر کیوں رحم نہیں کھاتے کہ اس پر مسلسل گناہوں کا بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں؟ سوچئے تو صحیح، اس گناہوں بھری زندگی میں گزارنے کے بعد، مرنے کے بعد ہمارا انجام ہوگا کیا؟ مالدار آدمی آپ کی اس انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت سے بے حد متاثر ہوا، گھوڑے سے اترا اور آپ کے دست بوسی کی آپ کا مرید ہوا اور اللہ والا بن گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یہاں پر ایک نہایت قابل غور ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام کبھی بھی سرمایہ داروں، مالداروں کی خوشامدوں اور چاپلوسیوں کی بجائے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، اور انہیں دو ٹوک نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ضرورت مندوں کی خوشامد تو وہ کرے جو اس ذلیل دنیا کی دولت پانے کی ہوس میں ہو۔ اہل اللہ ہمیشہ قناعت کی دولت سے مالا مال ہوتے تھے۔ ان کی نظر دولت مند کے فانی مال پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ رحمت ذوالجلال پر نظر ہوتی تھی۔ یاد رہے کہ اہل مال و ثروت کی بسبب دولت کی تعظیم کرنا، دولت مند کی تعظیم کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ منقول ہے، جو کسی غنی یعنی مالدار شخص کی اس وجہ سے اس کی تواضع کرے تو اس کا تہائی دین جاتا رہا۔ بیان کردہ اس حکایت میں ہمیں فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حکمرانوں، وزیروں اور افسروں کے سامنے جاتے ہوئے تو لباس وغیرہ بے حد درست کیا جاتا ہے، خوب ٹپ ٹاپ کیا جاتا ہے، زینت اختیار کی جاتی ہے، مگر اللہ رب العزت کی مقدس بار میں پیش ہونے کے لیے کوئی بھی خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے، کسی وزیر مشیر کے سامنے، یا اپنے سے کسی بھی بڑے آفیسر کے سامنے جب بھی جاتے ہیں تو جہاں بہت سارے لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو سر کے بال سے لے کے اور پاؤں کے ناخن تک
ہم ہر چیز بہترین درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نماز، مگر مسجد کی جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مگر نماز جو اللہ رب العزت کی بہترین عبادت ہے، اس پر ہمارے لباس کا کیا حال ہوتا ہے یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ بالخصوص ہماری فجر کی نماز کی حالت آپ دیکھ لیجئے۔ نماز میں مسجد میں جو لوگ نمازی تشریف لاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کی شرٹ کوئی اور ہوتی ہے اور پاجامہ کوئی اور ہوتا ہے، کلر بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس پر ان کو غور کر لینا چاہیے کہ آیا وہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ اور لباس پہنتے ہیں، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو رب کائنات ہے، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات ہے، تو اس کی بارگاہ میں حاضری کس طرح سے ہونی چاہیے، اس پر ہم سب کو غور کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا ظاہر، ہمارا باطن ایک جیسا کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔